السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دنیا کے 10 عظیم ترین دن پروگرام لے کے آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہو گئے ہیں۔ یہ وہ پروگرام ہے جس میں آپ کے مسائل ڈسکس ہوتے ہیں جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں علماء کرام سے۔ علماء کرام ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں آپ کی رہنمائی کے لیے، آپ کو وہ مسائل بتانے کے لیے جن کی آپ کو روزمرہ زندگی میں ضرورت ہوتی ہے۔ یہ علماء کرام بہت جید اور مختلف یونیورسٹی سے اور مختلف اداروں سے پڑھے ہوئے ہیں۔ ان سے آپ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں، اور اسی طرح مختلف جو قربانی کے مسائل ہیں، حج کے مسائل ہیں، اور روزمرہ زندگی میں جو بھی مسائل درپیش ہوتے ہیں وہ پوچھے جا سکتے ہیں اس پروگرام میں۔ میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ پیغام ٹی وی ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ کتاب و سنت کے پیغام کو عام کرتا ہے اور صحیح اور اوتھینٹک طریقے سے لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ نان کمرشل ٹی وی چینل ہے، اور آپ سے اپیل کی جاتی ہے یا درخواست کی جاتی ہے کہ جو بھی اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہے وہ بھرپور طریقے سے اس کے ساتھ تعاون کرے۔ ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں آپ کال کر کے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں، اور کال کے لیے ہمارا نمبر ہے 042111700000، یعنی 0421117000۔ اس نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں، شامل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح یوٹیوب چینل کے اوپر بھی آپ لائیو کمنٹس کے ذریعے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں جو کہ علماء کرام کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ میں اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا چلوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں، روزانہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں مولانا مفتی عبدالولی خان صاحب۔ آپ ممبر پیغام فتویٰ کونسل ہیں اور جید عالم دین ہیں، مترجم قرآن ہیں پشتو زبان میں، اور کئی سالوں سے قرآن و حدیث کے مختلف مضامین کی تدریس کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید آپ کو پھر سے اس پروگرام۔ بارک اللہ فیکم، اکرمکم اللہ۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں مولانا مفتی نعمان فاروقی صاحب۔ آپ بھی ممبر پیغام فتویٰ کونسل ہیں، اور آپ بھی جید عالم دین ہیں، کئی کتب کے مصنف ہیں، اور پیغام ٹی وی کے فتویٰ پروگراموں میں ایک عرصے سے ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بھی اس پروگرام میں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ناظرین، میں بتاتا چلوں ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ٹیلی فون لائن کے اوپر ایک اور مہمان شریک رہیں گے، ہمارے ساتھ موجود رہیں گے ڈاکٹر عبداللطیف ساجد صاحب۔ آپ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں اور اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں استاد ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ اس پروگرام میں شامل رہیں گے۔ پہلے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ ناظرین، اس کے بعد اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ مفتی صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ ہے عبادت کا، یا جو قربانی جو سنت ابراہیمی ہے، اس کا مقصد کیا محض ایک رسم ہے جس کو دہرا دینا ہے، یا اس میں بندگی کا کوئی پیغام بھی ہے؟ اس سے بات ہم شروع کرتے ہیں، پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عبادات کی مختلف قسمیں ہیں۔ جی۔ بعض عبادات مالی ہیں، بعض عبادات جسمانی بدنی ہیں، اور بعض عبادات لسانی ہیں، اور بعض مکس ہیں، مالی، بدنی اور اسی طرح زبانی۔ یہ ساری یعنی مجموعہ ہوتا ہے ان کا۔ ٹھیک۔ تو یہ عبادت ہے، اور عبادت کا جو مقصد ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے تضرع اور اپنی عاجزی، انکساری یہ پیش کرنا، یہ ہے تذلل۔ تذلل کی انتہائی شکل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اس عبادت کی۔ تو اس کی یہ مختلف صورتیں ہیں۔ تو قربانی بھی ایک عبادت ہے، اور یہ ایسے کوئی رسم نہیں ہے، اور یہ نہیں ہے کہ جانور کو ہم ذبح کریں اور بس، نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اس کو ادا کیا جاتا ہے، اور یہ سنت ابراہیمی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو اس کے متعلق فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ تو اس کے اندر بھی یعنی صلاۃ کے ساتھ نسک، جو کہ اہل علم نے اس کا مطلب قربانی ہی بتایا ہے، اکثر اہل علم نے، تو یہ نماز کے ساتھ
ذکر اس کا اس بات پہ دلالت ہے کہ جس طرح نماز ایک عبادت ہے اور بہت اہم عبادت ہے، اسی طرح مالی عبادات میں یہ قربانی بھی بہت اہم عبادت ہے۔ تو اس لیے یعنی کہ یہ رسم نہیں بلکہ عبادت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو اس کی ادائیگی کی ہے اللہ کا حکم سمجھ کے یہ اس کی ادائیگی کی ہے، اور واقعاً اللہ کا حکم تھا۔ اللہ کا حکم تو یہ تھا کہ بیٹے کو ذبح کرو، اور اس کے بدلے میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مینڈا بھیج دیا اور اس کو ذبح کیا گیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اسے ایک عظیم ذبیحہ بھیج کے اس کے بدلے میں اسے ذبح کرایا۔ جزاک اللہ خیر۔ مفتی صاحب آپ کی طرف بھی آتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں زوم پر قاری عبداللطیف، ڈاکٹر عبداللطیف ساجد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب، ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ماشاءاللہ آپ مدینہ منورہ میں ایک عرصہ تک رہے ہیں، اور آج کل بھی مدینہ جو اسلام آباد یونیورسٹی ہے وہاں تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ کئی مرتبہ ماشاءاللہ آپ نے حج کیا اور وہاں کے جو مناظر ہیں وہ آپ نے دیکھے، بلکہ خدمت حجاج کے اوپر، اور وہاں پہ فتویٰ کے حوالے سے بھی آپ کی بہت ساری کاوشیں ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ بتائیے گا کہ اسلام کا جو 5واں رکن ہے حج، یہ ہے تو بڑا اہم رکن، لیکن اس کو ہمارے معاشرے کے اندر جو روش پائی جاتی ہے کہ اس کو آخری عمل سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی جب میں سارا کچھ کر لوں گا، دنیا کے سارے کام کاج ختم ہو جائیں گے، بس مجھے قبر نظر آنے لگے گی، پھر میں جاؤں گا حج کرنے کے لیے۔ تو اس حوالے سے آپ فرمائیے کہ کیا یہ عمل درست ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم، کہا جاتا ہے اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ حج نوجوانوں کا کام ہے۔ جو حج کر کے آتے ہیں، آپ بھی وہاں رہے ہیں، آپ نے بھی حج کے اسفار کیے ہیں، آپ کو بھی خوب پتہ ہے کہ حج نوجوانوں کا کام ہے۔ تو یہ تو ایک واقعاتی بات ہے۔ تو کیا حج علی التراخی ہے یا کہ یہ فوراً کرنا ضروری ہے؟ اگرچہ اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ فوراً ہی کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ ہی تو اس کی فرصت ہوتی ہے، اور جب اس کی استطاعت پائی جائے تو پھر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے تعجلوا الحج، یعنی اس سے مراد فریضہ حج ہے۔ ایک ہوتا ہے نفلی حج، تو ایک ہے فریضہ حج۔ جو پہلا حج ہوتا ہے وہ فرض ہے نا، ایک حج تو زندگی میں وہ فرض، اس کی بات ہو رہی ہے کہ تعجل الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، کہ جلدی جلدی حج جو جب فرض ہو جائے تو اس میں جلدی کرنی چاہیے۔ آپ میں سے کسی کو نہیں پتا کہ کل اس کے پاس کیا کیا، اس کو کیا کیا حالات پیش آنے والے ہیں۔ بالکل اور جب حضرت اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہم پڑھتے ہیں تو کام جاتے ہیں۔ وہ تو فرمایا کرتے تھے کہ لقد هممت ان ابعث رجالا الى هذه الامصار، کہ میں نے ارادہ کیا کہ شہروں کی طرف میں لوگوں کو بھیجوں، فینظروا الى كل من كان عنده جدہ، پھر وہ سب کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ جس کے پاس حج کی استطاعت تھی فلم يحج، اور اس نے حج نہیں کیا، وہ حج کے لیے نکلا نہیں، فیضربوا علیہم الجزیہ، تو وہ ان پر جزیہ لگا دے۔ آخر میں فرمایا کہ ما ہم بمسلمین، ما ہم بمسلمین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ آپ خود تصور کیجئے کہ اسی وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھیجوں، تو ابھی جن کے پاس استطاعت ہے وہ حج کے لیے نہیں نکلے تو وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اس کا مطلب صاف بنتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سر فہرست پر امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نزدیک حج جو ہی استطاعت ملے فوراً فرض ہوتا ہے۔ تو حج فوراً ہی کرنا چاہیے، اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ لوجیکلی عقلی طور پہ بھی انسان کو پتہ ہے کہ کل مجھ پہ کیا حالات آنے والے ہیں، یہ کوئی نہیں جانتا۔ اس چیز کا سب کو ادراک ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ کل میرے ساتھ کیا حالات آنے والے۔ آج اگر میرے پاس استطاعت ہے تو حج تو فرض ہو چکا، کل یہ استطاعت رہے گی یا نہیں رہی، تو آج کی استطاعت کا میں نے کیا جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ؟ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب، بہت خوبصورت آپ نے اس حوالے سے رہنمائی فرمائی ہے۔ ہم آپ کو اپنے پروگرام میں شامل رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بھی مہمان موجود ہیں، ہمارے ساتھ مفتی نعمان فاروقی صاحب بھی موجود ہیں، ہم ان کو بھی شامل کرنا چاہیں گے پروگرام میں۔ عید الاضحیٰ خوشی کا موقع ہے،
بلکہ یہ شکر اور قربانی اور تقوی کا دن بھی ہے. اس روح کو کیسے ہم اجاگر کر سکتے ہیں، تقوی اور شکر کی جو روح ہے؟ جی دیکھیے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بہت سی اپنی جو ہے نا اچھی عادات اخلاق وہ بعد والی اقوام کے لیے چھوڑی. اس میں سے ایک شکر گزاری بھی ہے، یعنی قربانی بھی ان کی سنت ہے قرآن مجید کی روح سے. جو حدیث اس بارے میں آتی ہے تو وہ تو ثابت نہیں ہے سندن کے. صحابہ نے پوچھا کہ یہ قربانیاں کیا ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت و ابیکم ابراہیم. یہ تو سندن ثابت نہیں ہے، لیکن قرآن کی روح سے تو اگرچہ معنی کے اعتبار سے جی جی معنی کے اعتبار سے ٹھیک ہے کہ یہ واقعی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور ادھر سے اس کا آغاز ہوا اور کرتے آ رہے ہیں لوگ. اور جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ پہلو ہے کہ شاکر لانعمہ اجتباہ و ہداہ، کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام شکر گزار تھے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر. اچھا، اصل میں شاکر بھی کہہ دیا جاتا تو بات تو پوری تھی. لانعمہ کا اضافہ اس لیے کیا گیا، کئی لوگ نا چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو شمار کرتے رہتے ہیں، صحیح دیکھتے رہتے ہیں کہ کیا کیا مجھ پہ اللہ کے انعام ہے، اور کئی لوگ یہی دیکھتے رہتے ہیں کہ کیا کیا مجھے نہیں ملا. اللہ المستعان. تو ان دونوں میں نا زندگیوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. ایک یہ دیکھتے رہتے ہیں مجھے کیا کیا ملا، مجھے نہیں پتا کہ کسے کیا ملا یا نہیں ملا، مجھے کیا ملا اس پہ وہ شکر ادا کرتے رہتے ہیں، اور ان کی زندگی بہت اچھی گزرتی ہے. بہت خوبصورت. اور جو یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ مجھے کیا نہیں ملا، وہ پھر ہمیشہ شکوہ کناہ ہی رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کی زندگی جو ہے نا وہ خوش و خرم نہیں گزرتی. ٹھیک. سیدنا ابراہیم علیہ السلام دیکھ لیں کہ اپنی بہو سے ملے تو اسے یہی پوچھا کہ تمہارا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے. صحیح. تو اس نے جب کہا کہ بس ہم بڑی مشکل میں ہیں اور حالات اچھے نہیں ہیں، تو پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پیغام دیا. اور دیکھیے انداز دیکھیے کیسا پیارا ہے، اتنی اہم بات ہے، اور پیرایا اور اسلوب کس قدر شاندار ہے کہ جب وہ بیٹا آئے تو اسے کہنا اپنے گھر کی دہلیز بدل لے. یعنی جس کے لیے پیغام ہے اسی کو دے رہے ہیں، اور اس کو غیر محسوس انداز سے. اس کو بھی پتہ نہیں کہ کیا پیغام میں آگے پہنچا رہی ہوں. یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی شان اور عفت ہے. تو ہم بہت جو ہے نا اچھی بات بھی بڑے اور لہجے سے کرتے ہیں، جس سے وہ بات کا اثر بھی زائل ہو جاتا ہے، اسی کوئی اثر پذیری معاشرے میں نہیں قائم. اچھا، ہمیں سوال موصول ہو گئے جی، بہت خوبصورت. ہمیں سوال موصول ہوئے ہیں، فرما رہے ہیں جی السلام علیکم، ذوالحجہ کے ان 10 دنوں میں کیا کوئی چیز پکا کر بانٹنا جائز ہے؟ مفتی عبدالولی صاحب. بلا شبہ پکانا بھی جائز ہے، بانٹنا بھی جائز ہے، اور یہ تو ایسا اشارہ ہے کہ اس میں نیکیاں بہت زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو محبوب ہیں. تو یہ نیکیوں کا ایک دورانیہ ہے. تو اللہ کی رضا کے لیے بندہ کوئی چیز ایسے پکا کے دے دے تو یہ بھی بہت اچھا عمل ہے. اطعام الطعام یہ اسلام کے افضل اور اعلیٰ عادات اور خصوصیات میں سے ہیں. وہ حدیث ہے نا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما والی، کہ سوال ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ای الاسلام خیر، اسلام کی کون سی خصلت سب سے بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام، کھانا کھلانا. یہ جو ہے نا اسلام کا سب سے بڑا اور یعنی کہ افضل خصلت ہے. اور پھر سلام کہنا ہر اس شخص کو جس کو تم پہچانو یا نہ پہچانو. تو یہ اطعام، کھانا کھلانا، پکا کے دینا یا کوئی آٹا وغیرہ دینا، یہ سارے افضل اعمال ہیں. لیکن یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. ریا، شہرت، نام و نمود، ریاکاری کی بنیاد پر نہ ہو. بہت خوبصورت، بہت اعلیٰ. ہمارے ساتھ کچھ اور سوال بھی ہمارے سامنے ہیں. نیکسٹ کویسچن جو ہمیں یہاں یوٹیوب پہ موصول ہوا ہے، فرماتے ہیں مفتی صاحب سے یہ پوچھیں کہ تشہد میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو گود میں دیکھیں گے یا شہادت کی انگلی کی طرف؟ مفتی فاروق صاحب. جی جی، سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک جو تشہد کی انگلی ہے نا اس سے تجاوز نہیں کرتی تھی. مطلب یہ ہے اس کا کہ آپ اس طرف دیکھ رہے ہوتے تھے تقریباً انگلی کی طرف اپنے، اور جب انسان بیٹھتا ہے تو اس کی توجہ رہتی ہے انگلی کی طرف. اور اسی کو ہم اس بات کی بھی دلیل بناتے ہیں کہ اس کو جیسے شیخ صاحب نے بھی کل پرسوں بتایا تھا کہ انگلی کو ہلانا،
جی بالکل. تو وہ اگر ایک جگہ پہ رکھیں گے تو نظر بھی ایک جگہ پہ رہے گی. ٹھیک ہے. یہ بھی اس کی دلیل ہے. جی. تو نظر یعنی تشہد والی شہادت والی انگلی پہ رکھنی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہے دامن میں نہیں رکھنی, ادھر رکھنی ہے. جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر عبداللطیف ساجد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, ہمیں سوال موصول ہوا ہے یوٹیوب کے ذریعے, لوگ ایک دوسرے کا جوٹھا پی لیتے ہیں, یعنی جو پانی ایک دوسرے کا ایک گلاس میں کسی نے پی لیا ہے تو اس کا جوٹھا دوسرے لوگ پی لیتے ہیں, لیکن میرا دل نہیں کرتا کہ میں دوسرے کا جوٹھا پی لوں یا جس گلاس سے دوسرے نے پیا ہے اس سے میں پی لوں. کیا یہ تکبر کی ایک شکل ہے جس سے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں؟ یہ تکبر کی علامت تو شاید نہیں کہہ سکتا, اس میں ایک نفسیاتی سا ایک مسئلہ ہوتا ہے. بعض انسانوں میں وہم سرایت کراتا ہے, وہ زیادہ احتیاط کے قائل ہوتے ہیں. عموماً یہ مسلمانوں میں تو یہی میں کہتا ہوں کہ یہی ہو سکتا ہے, وگرنہ مسلمان جو ہے نا اس کے بارے میں یہ گمان کرنا تکبر یہ بہت بڑی بات ہے. تکبر تو بہت ہی مکروہ اور بہت ہی بھیانک چیز ہے. تو میں یہاں کچھ ایک بات کی طرف اشارہ کرتا چاہتی کہ سامنے پیدا ہو جائے. ہم جب یہ روحانی مسائل پڑھتے ہیں نا, ہمیں جو مشترکہ نظام تھا عرب میں, جوٹا کھانے سے فوائد بڑے ذکر کیے گئے. قاری صاحب آپ کی آواز کچھ ڈسٹرب ہے, میرا خیال ہے تھوڑی دیر میں کنیکشن سٹیبل ہوتا ہے تو دوبارہ ہم آپ سے یہ والی بات کرواتے ہیں, آپ سے لیتے ہیں, انشاءاللہ استفادہ کرتے ہیں. مفتی صاحب اس حوالے سے آپ بھی رہنمائی فرما دیجئے جوٹھا پینے کے حوالے سے. یہ بعض روایات ایسے ملتی ہیں, جی, سؤر المؤمن شفاء, اچھا, مومن کا جو جوٹھا ہے یہ اس میں شفا ہے. جی, روایت ثابت نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ مومن کا جوٹھا نہیں پینا چاہیے. بالکل ٹھیک. احادیث سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہی ثابت ہوتی ہے کہ مومن کا جوٹھا یہ پینا اور کھانا بلا شک و شبہ درست ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک مشہور حدیث ہے, صحیح بخاری اور دیگر کتب میں بھی آئی ہے. وہ دودھ آیا اور وہ دودھ جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پلا دو ان صحابہ کرام کو, اصحاب صفہ کو. انہوں نے اس کو ایک کو پلا, دوسرے کو پلا, تیسرے کو پلا, پھر جو ہے آخر میں جو ہے نا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پلایا. تو اب یہ کتنے صحابہ کرام نے وہ دودھ پیا ایک ہی برتن سے, ایک ہی پیالے سے. تو یہ ایک واضح ثبوت ہے کہ جوٹھا پینا جو ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, جائز ہے. ہاں طبعی طور پر جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, بہت اچھی بات کہی کہ یہ نفسیاتی سا مسئلہ ہوتا ہے. بعض لوگ اس کو نہیں وہ کرتے, یعنی اچھا نہیں سمجھتے, طبعاً اچھا نہیں سمجھتے, شرعاً تو وہ بھی جائز سمجھتے ہیں, اور تکبر کی بنیاد پر نہیں بلکہ وہ طبعی طور پر ان کی نفسیات یہ کہتی ہیں کہ یہ چیزیں نہ کھاؤ, یا طبیعت ان کی جو ہے یہ گوارا نہیں کرتی. تو اس طبیعت کی اصلاح ہونی چاہیے, باقی یہ تکبر کی نشانی بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں ساری ہی چیزیں آ جائیں, جیسے قربانی کے مسائل ہیں, جیسے حج کے مسائل ہیں, اب عید بھی آ رہی ہے تو عید کے مسائل بھی ہم چاہتے ہیں کہ ان کو شامل کر لیں. تو مفتی فاروقی صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, اچھا اس سے پہلے کہ ہم آپ سے یہ پوچھیں, ہم بریک لیتے ہیں, اس کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. یہ جو دن گزر رہے ہیں یہ بڑے بابرکت ہیں, اور ان کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے بہت سی عبادات جمع کر دی ہیں. ان میں حج کا موقع بھی آتا ہے, ان میں عرفات کا دن بھی آتا ہے, اور انہی دنوں میں عید کا دن بھی آتا ہے. تو گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا مفتی نعمان فاروقی صاحب. تو عید کے حوالے سے میں آپ سے بات کرنے لگا تھا, تو عید کے حوالے سے یہ بتائیے کہ عید کے کچھ خاص آداب ہیں, اس کی کچھ خاص سنتیں ہیں جن کا عام طور پہ لوگ خیال نہیں کرتے. تو یہ بتا دیجئے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے عید کے حوالے سے. جی, پہلی اس میں بات تو یہ ہے کہ عید ہمارے لیے خوشی کے دن مقرر کیے گئے ہیں. جیسا کہ مدینہ منورہ میں دن منائے جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان دنوں کو, یعنی ان کے جو منائے جاتے تھے
ان کی جگہ یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ اس کو مقرر کیا گیا. تو سب سے پہلے تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے اسلامی تہوار ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ہم اپنے متعین کردہ دنوں کو اہمیت دیتے ہیں یا علاقائی یا وطنی یا قومی ملی دنوں کو اہمیت دیتے ہیں, تو جو اسلامی تہوار ہے اس کا زیادہ حق ہے کہ ان کو زیادہ توجہ دی جائے, زیادہ پذیرائی ہو, معاشرے میں ان کا ایک مقام ہو کہ ہم کیسے منائیں. ٹھیک ہے. آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیسے سیلیبریٹ کرتے تھے, یا کیسے کہ مینا کے دن ہیں تو یعنی یہی بڑی عید کے دن ایام جو ہوتے ہیں, تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ آپ کے مسجد نبوی کے اندر وہ حبشی جو ہیں وہ ایک مظاہرہ کر رہے ہیں, اپنے جو ہے نا کھیل پیش کر رہے ہیں جس میں جی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھا رہے ہیں. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. اور وہ کیفیت پوری جب ہم دیکھتے ہیں حدیث مبارکہ میں کہ حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شانوں پہ اپنی ٹھوڑی رکھی ہوئی ہے اور اس طرح وہ دیکھ رہی ہیں, اور وہ حضرت عائشہ خود کہتی ہیں یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تھک تو نہیں گئی, یا میں نے کہا کہ مجھے اب بس. تو اس طرح پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر انہیں دکھاتے رہے. تو اس دوران سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے کچھ کہا بھی, ایک کنکری پھینکی جو اس بات کی علامت تھی کہ یہ اچھا کام نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ امنم بنی ارفدہ, اے بنی ارفدہ یعنی اے اہل حبش, تم اس کھیل کو جاری رکھو. ٹھیک ہے. تو یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ کرنا چاہیے. اور اسی طرح وہ روایت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دف بجا رہی تھی بچیاں, وہ بھی عید کا موقع تھا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جب حضرت ابو بکر آئے تو انہوں نے وہ فوری کہا کہ کیا مزمار الشیطان فی بیت النبی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں شیطان کی آوازیں. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا داہما یا ابا بکر, کہ ابو بکر ان کو ایسا کرنے دو, یہ جاری رکھیں, کیونکہ ہر ایک قوم کی عید ہوتی ہے اور یہ ہم اہل اسلام کی عید ہے. بہت خوبصورت. تو یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ تفریح اس کو نا دیکھیں, ہمارا دین جو ہے نا بڑا زندہ ہے اور بڑا تازہ ہے, بڑا تر و تازہ ہے, بڑا خوشگوار ہے. تو اس کے ہم یہ جو چیزیں ہمیں دی گئی ہیں سب سے پہلے ان کو ہم نے اپنے اوپر لانا ہے, اس پہ اکٹھے ہونا ہے, اس پہ کوئی ایسے ہماری خوشیوں کے تہوار ہونے چاہیے, کھیلیں ہونی چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ جن کے پاس انتظام موجود ہے وہ ایسے انتظام کریں کہ لوگوں کو اس طرف لائیں, یعنی اس کے اندر تفریح کا باقاعدہ اہتمام ہونا چاہیے. یہ خوشی کا موقع ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محمد سلیم صاحب, خوش آمدید پروگرام میں. آپ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں نے پوچھنا ہے کہ جو یہ السلام علیکم. جی آپ اپنے ٹی وی چینل کی آواز پلیز بند کر دیجئے, اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے پلیز. کہ حج جو کب شروع ہوا تھا, آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا یا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے؟ جی بہت بہت شکریہ. میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر عبداللطیف ساجد صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اگر آپ اس سوال کا جواب دیجیے پلیز. میں نے سوال سنا نہیں, آواز کٹ وہ کہہ رہے ہیں حج کب شروع ہوا تھا, کیا آدم علیہ السلام کے دور سے شروع ہو گیا تھا یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا؟ لگتا یوں ہی ہے کہ جو بیت اللہ کی تعمیر ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام نے کی ہے, حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ مل کے, اور جو حج کا سلسلہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی شروع ہوا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہی جب انہوں نے بیت اللہ تعمیر کیا تھا, دوبارہ بیت اللہ جب دوبارہ تعمیر کیا تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. تو قرآن پاک کی اس آیت سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ حج کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے, یا یوں کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہمیں تاریخ میں انبیاء کے حج کرنے کا ذکر ملتا ہے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی گزرے ہیں تو یقیناً انہوں نے بھی حج کیا ہوگا. تو اب یہاں چونکہ دوبارہ بیت اللہ تعمیر ہوا ہے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوبارہ سے یہ حکم دیا گیا ہو بہت بڑے فترے کے بعد, یعنی خصوصاً حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد. جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان کا عذاب آیا تو اس وقت کعبہ مسمار ہوا, اور اس کے بعد لمبے عرصے سے تک یہ مسمار رہا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا بنانے کا,
تو لگتا یوں ہی ہے، اللہ عالم، جب تاریخ دیکھتے ہیں تو پہلے انبیاء کے حج کا بھی تذکرہ ملتا ہے، جی تو اس وقت حج کا رہے ہوں گے جب تعمیر ہوئی ہے بیت اللہ کی، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ والا. تو یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ اعلان کروایا گیا. بہت خوبصورت. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اس سے پہلے حج ہوتے رہے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے آپ نے فرمایا کہ شروع ہو گئے تھے، کیا وہ حج ایسا ہی حج تھا جیسا ہمارا ہے؟ یعنی جیسے ہم منا مزدلفہ عرفات جاتے ہیں یا جو مناسک حج کے ادا کرتے ہیں، ان کے اندر کوئی سملیرٹی تھی یا ڈیفرنٹ تھے وہ؟ جی قرآن پاک کا جو اشارہ ہے نا، جیسا کہ یہ قریش والے جو تھے یہ حرم سے باہر نہیں جاتے تھے، تو یہ عرفات نہیں جاتے تھے، عرفات سے پہلے واپس آ جاتے تھے. تو قرآن نے ان کا انکار کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس. تو الناس کا لفظ جو بتاتا ہے نا الف لام والا، اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ حج شروع سے ایسے ہی ہے جیسے آج ہے. ٹھیک ہے. تو درمیان میں لوگوں نے اس میں چینجنگ کی ہے، وہ ننگا طواف کرنے والا سلسلہ بھی آیا ہے، تلبیہ بھی چینج ہوا ہے، مشرکین نے کیا ہے. لیکن پھر وہ حج جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو فرمایا تھا کہ زمانہ گھوم کے پہلی طرز پہ آ گیا ہے. تو اس سے بہت سارے مفسرین نے، بہت سارے شارحین نے یہی استدلال کیا ہے کہ یعنی جو چینج ہو گئے تھے احکامات، کچھ مشرکین نے کر دیے، کچھ کسی نے کر دیے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر سارے کے سارے دوبارہ سے وہی پہلے والے احکامات. یہ جو صفا اور مروہ کی صحیح کا سلسلہ ہے، یہ بھی پہلے یوں ہی تھا یا اس میں کوئی فرق تھا؟ یقیناً یہ تو شروع ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، سمجھو کہ انہی کی زوجائے محترمہ کی ادا ہے جو الاپی جا رہی ہے. تو اس سے پہلے اس کا لگتا ہے کہ وہ نہیں ہوگا، یقیناً نہیں ہوگا، کیونکہ یہ انہی کا یعنی سمجھو کہ جو ادا ہے اسی کو الاپا جاتا ہے، تاکہ ان کا جو عقیدہ توحید ہے، اللہ تعالیٰ پر ان کا جو توکل ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے، وہ لوگوں کے سامنے رکھا جائے کہ یہ ہے انسانیت، یہ ہے عبودیت، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا تعلق کس طرح کا ہو. تو پھر اللہ تعالیٰ پھر انعامات بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ پھر بندہ زندہ جاوداں ہو جاتا ہے. بہت خوبصورت، جزاک اللہ خیر. مفتی صاحب اس حوالے میں کوئی ایڈیشن فرمانا چاہیں تو پلیز. اس حوالے سے میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ جن انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر ملتا ہے ان کے حج کا، جی وہ سارے کے سارے یہ انبیاء بنو اسرائیل تھے. ٹھیک ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے حج کا ذکر ملتا ہے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تذکرہ فرمایا، خود تذکرہ فرمایا، صحیح بخاری وغیرہ کے اندر احادیث ہیں. تو یہ بنو اسرائیل ہے، اور بنو اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، اور یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں. یعنی اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ حج جو ہے اس کے احکام یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئے ہیں، اور یہ صفا مروہ کی درمیان سعی یہ بھی حج کا ایک اہم رکن ہے. یہ بھی انہی سے اس کی ابتدا ہوئی ہے، حاجر علیہ السلام کے اس عمل سے، شاندار عمل سے. اور اسی طرح مستدرک حاکم کے اندر ایک روایت یہ آتی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے کو ذبح کے لیے تیار کرنے لگے تو اس وقت شیطان ظاہر ہوا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری، 7 کنکریاں ماری تو ساخ فی الارض، وہ شیطان جو تھا وہ زمین کے اندر دھنس گیا. تو پھر سامنے آیا، پھر تو یہ اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ رمی جمرات جو ہے نا، یہ وہ جو پلر ہوتے ہیں ان کو کنکریاں مارنا، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام فلسفہ وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے ساتھ یہ بھی کنیکٹڈ ہے. اچھا مفتی صاحب میں چاہوں گا، فاروقی صاحب میں چاہوں گا کہ جو عید کا دن ہوتا ہے اسی دن ہی کنکریاں مارنا شروع کرتے ہیں حجاج کرام، یعنی 10ویں دن ہی شیطان کی جو جمرات ہیں وہاں کنکریاں بھی ماری جاتی ہیں، قربانی بھی کی جاتی ہے. تو عید کی جو سنتیں کچھ آپ نے ذکر کیا، میں چاہوں گا اس کے علاوہ جو سنتیں عام طور پہ اگنور ہوتی ہیں ان کا بھی تذکرہ کر دیں، اور جو عموماً اس کے آداب ہیں ان کا بھی تذکرہ کر دیں. جی اچھا، عید کے دن میں اہم بات تو میں نے عرض کی کہ ہمیں یہ ایک اسلامی تہوار کے طور پہ اسے لینا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے. تو جب آپ نے مقرر کیا ہے، اس پہ دینی پہلو بھی ہے، اس سے معاشرتی بھی ہے، سماجی بھی ہے،
اس کو ہمیں فوقیت دینی چاہیے. اور اس میں زیادہ جو کرنے کا کام ہے ظاہر ہے اس دن سب سے اہم جو کام ہے حاجیوں کے علاوہ کرنے کا وہ قربانی ہے. ٹھیک. اور اس کا پورا اہتمام کرنا, اس کے لیے پوری اس کو اہمیت دینا اور کوشش کرنا کہ خود ذبح کریں, اس طرف آنا چاہیے. میں ویسے تحدیث نعمت کے طور پہ کہ 4-5 سال سے میں نے خود شروع کیا اپنے بچوں کو ساتھ لے کے, اور الحمدللہ ہم خود کرتے ہیں ساری قربانی. بہت خوب. ایک اور پہلے سے اگلی بار جو ہے نا وہ بہتر ہونی شروع ہو گئی. یعنی اس سے بڑی اور کیا ہوگی کہ ہم قربانی کریں اور سنت کے مطابق اپنے ہاتھ سے کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنی مصروفیات کے باوجود خود کرتے تھے, تو ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے. ہم جو قصاب کے پیچھے فون اور یہ وہ جی وہ آ نہیں رہا, وہ آتے اچھا ایک وہ چھری پھیر دیتے ہیں دوسرے کی طرف آ جاتے ہیں, تو ایسے کر کے نا وہ لوگوں کو بھی انگیج رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے خود کرنی چاہیے, یہ بھی ایک سنت ہے. اچھا پھر یہ ہے کہ گوشت جو ہے وہ تقسیم کرنا اور دینا, اس پہ دیکھیے ہم اپنے مفادات کو پیچھے رکھ دیں, اللہ کے حکم کو آگے رکھیں. یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بس انہی تک گوشت بھیجا جاتا ہے جن سے کوئی مفاد یا رشتے قائم ہونے ہوں. یعنی جن سے رشتے ہیں ان کا خیال نہیں رکھا جاتا, جو قریبی ہیں. جو دیکھیں جار الجنوب یعنی ایسا ہمسایہ جو اجنبی ہے, اور ایک ایسا ہمسایہ جو رشتہ دار بھی ہے. ٹھیک ہے. تو رشتہ دار ہمسایہ کو اہمیت دینی چاہیے. جو آپ کے قریب ہیں, اگر شہر میں ہے تو جو قریب آپ کے رہتے ہیں ٹاؤن میں ہیں, اگر گاؤں میں ہے تو جو قریب ہیں, قریبی بھی ہوں رشتہ دار بھی ہوں, رشتہ داروں کو پرائرٹی دینی چاہیے, ان کو اہمیت دیں اور اس طرح وہ کریں. اور اس میں پھر عید کی نماز اس کا خاص اہتمام کرنا یہ بھی بہت لازم ہے, اور اس میں خواتین کو لے کے جانا بھی. کل سوال ہوا کہ جی ہمارے گاؤں میں وہ انتظام نہیں ہوتا, یا کسی بھی جگہ پہ مسجد میں خواتین کے لیے انتظام ہی نہیں ہوتا. یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائیں کہ وہ عورتیں جو مخصوص ایام میں ہیں وہ بھی عیدگاہ جائیں, اور ہمارے ہاں جس کے پاس دوپٹہ نہیں ہے وہ بھی جائے, بلکہ اپنی سہیلی کا لے کے وہ چلی جائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے اور اس کا اہتمام کیا ہے. تو اہل اسلام کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے عیدگاہ کے ساتھ یا جس مسجد میں وہ نماز کا اہتمام کر رہے ہیں, اول تو کھلے میدان میں ہونی چاہیے, یہ سنت ہے. آپ نے بھی باہر پڑھائی عید, تو اگرچہ ایسا ناممکن ہو تو پھر مسجد میں اگر پڑھانی ہے تو عورتوں کا انتظام بہرحال ضرور ہونا چاہیے کہ وہ اس میں شریک ہو سکیں. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. اس پہ نہیں ناظرین ہمارے پاس سوالات آپ کے موصول ہو رہے ہیں یوٹیوب پہ, میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ بہت سارے سوالات موصول ہوئے ہیں. تھوڑا سا انتظار کیجیے, آپ کے انہی سوالات کو پروگرام میں شامل کیا جائے گا. پروگرام کو ساتھ ساتھ لیتے چلتے ہیں, لائیو کالز بھی ہیں اور یوٹیوب کے سوالات بھی ہیں اور ہمارے پروگرام کے موضوع بھی ہیں. ان ساری چیزوں کو اکٹھے لے کے مینیج کر کے چلنا ہے. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے, آپ کے سوالات سارے جو یوٹیوب پہ آ چکے ہیں وہ سارے مفتیان کرام سے پوچھے جائیں گے. قاری صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. ڈاکٹر عبداللطیف ساجد صاحب, آپ یہ فرمائیے کہ من استطاع الیہ سبیلا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو فرما دیا کہ من استطاع الیہ سبیلا, تو اس استطاعت کا دائرہ کیا صرف مال تک محدود ہے یا روحانی استعداد بھی اس میں شامل ہے؟ جی محترم قاری صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. عبدالستار صاحب, آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی السلام علیکم. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام تھا, جو آدم علیہ السلام تھا وہ تو آ گئی, کیا علیہ السلام جو ابلیس تھا, آپ ٹی وی چینل اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے پلیز, پھر آپ کی آواز ہمیں صحیح آئے گی. ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. میری بات سنیں, عبدالستار بورا لاہور سے, جو آدم علیہ السلام کو تو موت آ گئی تھی, وہ تو رب ہے, کیا جو ابلیس ہے جو شیطان تھا اس ابلیس کو موت آئی یا نہیں آئی, آپ نے یہ پوچھا ہے غالباً. ابلیس کو موت آئی یا نہیں آئی؟ بہت شکریہ, آپ کا سوال آ گیا ہے. مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں, مفتی عبدالولی صاحب. نہیں, ابلیس کو موت نہیں آئی. آدم علیہ السلام فوت ہو گئے, اور ابلیس جو ہے اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وعدہ لیا کہ مجھے زندہ رکھو, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الی یوم الوقت معلوم اس کا وعدہ دیا کہ معلوم وقت تک تجھے یہ وعدہ تیرے ساتھ ہے کہ تجھے موت نہیں آئے گی. تو وہ زندہ ہے اور وہ اپنی چلاکیاں اور کرتوت کر رہا ہے,
اور جب اس کی موت کا وقت آئے گا وہ قیامت کے قریب ہی آئے گا. ہاں جی ابھی وہ زندہ ہے اور اس کی نسل بھی بڑھتی جا رہی ہے اور زندہ ہے. جزاک اللہ خیر جی. ہمارے پاس یوٹیوب پہ جو سوالات آئے ہیں ان کی طرف چلتے ہیں. ابلیس ہے نا, فرمائیے. ابلیس یہ جنوں میں سے ہے نا, کانا من الجن کانا من الجن, بالکل. یوٹیوب پہ جو سوالات آئے ہیں ان کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نماز کے دوران کیٹ گود میں بیٹھ جاتی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ سجدہ کرنے میں پھر ڈیفیکلٹی ہو جاتی ہے. مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو گود میں آ کے بلی بیٹھ جاتی ہے. ہاں ہاں تو کیا کریں؟ سجدہ پھر کرنا مشکل ہو جاتا ہے جب وہ کیٹ آ کے بیٹھ جاتی ہے. ہاتھ سے پکڑ کے ان کو دوسری طرف بٹھائیں اور سجدہ کریں. یعنی اتنا عمل جو ہے اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی. دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے ایک سائڈ پہ رکھ دیں یا ایک ہاتھ سے اس کو پکڑ کے سائڈ پہ رکھ دیں اور سجدہ کریں. یہ لازم نہیں ہے کہ اس کو ادھر ہی رہنے دے اور یہ بلی کو یہ عادت ڈلوائیں کہ جب میں سجدہ کروں تو پھر آپ نے اس طرف ہونا ہے, اور یہ عادت لے لیتی ہیں. یہ بلیاں جو ہے نا عادت لے لیتی ہیں تو ان کو سائڈ پہ کر دیا کرے. اور ان کا شاید اشتباہ اسی وجہ سے ہو کہ یہ دونوں ہاتھوں سے پکڑنا ہے, یہ تو عمل کثیر ہے اور عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. نہیں, یہ عمل کثیر نہیں ہے, یہ ضرورت کی بنا پر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک نواسی کو دوران نماز وہ کندھوں پہ بٹھاتے تھے. جب رکوع میں جاتے تو ان کو نیچے اتار لیتے تھے. جب پھر کھڑے ہو جاتے تھے قیام میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اٹھا لیتے تھے, کندھے پہ بٹھا لیتے تھے. تو یہ عمل کثیر نہیں ہے, اس کو یعنی کہ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ کویسچن کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا میاں بیوی یا محرم رشتے ایک ساتھ جائے نماز پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ مفتی نعمان صاحب. جی ویسے تو ساتھ ساتھ کھڑے ہونے میں یعنی برابر کھڑے ہونے میں حرج نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ساتھ مل کے کھڑا ہونا ظاہر ہے نماز کو. وہ صاحب میرا خیال میں اعادہ کرتا ہوں, کیا میاں بیوی یا محرم رشتے؟ جی فرمائیے. جی وہ ظاہر ہے میاں بیوی ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور آپ کا ہاتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ لگاتے تھے, وہ اپنی جو ہے نا ٹانگیں سمیٹ لیتی تھیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر جسم کا کوئی حصہ محرم رشتے میں وہ لگ بھی جائے نماز کوئی ساتھ پڑھ رہا ہے اس کے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس میں لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے نماز ایک جو ہے نا عبادت ہے, تو اس میں جس قدر آپ خشوع خضوع کے ساتھ اور کمال جو عجز اور انکسار ہے اس کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ زیادہ اچھا ہے. تو اس کے لیے اس کیفیت سے بچنے کی کوشش کریں جس میں کوئی ایسا اشتباہ ہو. وہ تو ایک تھی نا وہ صورت جو تھی وہ یہ تھی کہ ان دنوں نہ گھروں میں چراغ ہوتے تھے, یعنی روشنی کا ایسا اہتمام نہیں, تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر لیتے تھے. تو ضرورت کے تحت ایسا لگ جانا یا ہو جانا ایک علیحدہ بات ہوتی ہے. اب جیسے ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں دونوں بالکل ایسے ساتھ ساتھ کھڑے ہوں گے تو نماز پہ ظاہر ہے میاں بیوی اگر کھڑے ہوں گے ایسے تو نماز پہ وہ اثرات مرتب نہیں ہوں گے جو نماز سے مقصود ہے. اچھا, میرے ذہن میں اس کا ایک اور پہلو آیا, شاید آپ نے بھی وہی پہلو اٹھایا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو محرم رشتے ہیں وہ ایک جائے نماز پہ نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن ایک یہ پہلو بھی تو ہے نا کہ امام آگے ہے اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ میل حضرات, یعنی کہ جو آپ فرمائیے گا. جی سوال کا شاید مقصد یہ بھی ہو کہ نماز باجماعت جب وہ پڑھ رہے ہیں تو اس صورت میں کیا محرم رشتہ دار وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں, میاں بیوی کھڑے ہو سکتے ہیں؟ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا, انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس طریقے کو بیان کرتے ہیں. صحیح بخاری کے اندر یہ روایت آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے, آپ نے پھر ہمیں نماز پڑھائی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں, ایک یتیم بچہ اور انس بن مالک, وہ یتیم بچہ بھی انہی کے بھائی تھا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور ان کے پیچھے جو ان کی نانی تھی وہ اور ان کی والدہ وہ کھڑی ہو گئی. تو یہ دونوں محرم ہی تھے. انس بن مالک ایک جو ہے نا نواسہ ہے اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے, لیکن پھر بھی یعنی خاتون محرم ہو, ماں ہو, بیٹی ہو, بیوی ہو, صف اس کی الگ ہوگی. اگر نماز ایک ہے اور اگر نماز الگ الگ ہے یعنی جماعت کی نماز نہیں ہے, پھر عورت آگے بھی کھڑی ہو سکتی ہے, پیچھے بھی کھڑی ہو سکتی ہے, ساتھ بھی کھڑی ہو سکتی ہے,
اور باقی یہ ہے کہ جیسا کہ شیخ صاحب نے فرمایا کہ بیوی ہے اگر ایسے متصل کھڑی ہو تو شاید نماز کے اندر وہ روحانیت نہ رہے، ذہن دوسری طرف جائے گا، تو اس لیے میاں بیوی کا مسئلہ تھوڑا سا الگ ہو، اور محارم جو ہوتے ہیں نا وہ تو محارم ہی ہوتے ہیں، ماں کے سر کے گود میں بندہ سر رکھتا ہے، اور اسی طرح اس کے گلے لگتا ہے، اس پیار دیتا ہے، پیار لیتا ہے، اس میں ایسی بات نہیں ہوتی۔ جزاک اللہ خیر۔ قاری صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں، تو آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو من استطاع الیہ سبیلا والی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حج وہ کرے جو وہاں پہنچ سکتا ہو، اس کی استطاعت اتنی ہو، تو یہ استطاعت محض مالی استطاعت مراد ہے یہاں پہ، یا روحانی بھی اس میں کوئی استطاعت شامل ہے؟ جی محترم، یہ استطاعت اور تیاری میں فرق کرنا چاہیے۔ جو استطاعت ہے یہ ایک تو جسمانی ہوتی ہے، صحت کے ساتھ جس کا تعلق ہے، دوسرا من استطاع الیہ سبیلا، یعنی جو راستے کا طاقت بھی رکھتا ہو۔ راستے کی طاقت میں بہت کچھ آ جاتا ہے، اگر مال کی ضرورت ہے تو انسان کے پاس مال ہو، سواری کی ضرورت ہے تو سواری ہو، اور آج کل جیسے کہ اس سفر کے لیے اور لوازمات بڑھ گئے ہیں، جیسے کہ پاسپورٹ وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی کہ سفر میں کوئی چیز جہاں سفر میں ہمارے انسان کو اسباب کو اختیار نہ کر سکتا ہو۔ اب ایک بندہ ہے اس کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، وہ یقیناً حج نہیں کر سکے گا، تو لیکن اگر وہ پاسپورٹ اپلائی کرے گا تو بنے گا نا۔ تو یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر یہ سارے کے سارے معاملات نہیں ہوتے تو یہ اس میں آئیں گے۔ رہا مسئلہ روحانی، تو وہ استطاعت میں نہیں، وہ تیاری میں ہے، جس کی طرف قرآن پاک نے یہ کہہ کر اشارہ کیا ہے کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ زادرہ لے لیا کرو حج کے لیے، اور بہترین زادرہ تقویٰ ہے، اور یہ روحانیت ہے، اور اس کی تیاری اسی وقت سے شروع کر دینی چاہیے جب انسان حج کا ارادہ کرے، کیونکہ اس کے لیے بڑی مشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے مشکل تو نیت کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے، اور نیت کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت بڑی مشق چاہیے، تو روحانیت کا سلسلہ یہاں سے شروع کر دینا چاہیے تاکہ اس میں للہیت بھی رہے، ریاکاری اور نمود وغیرہ بھی نہ آئے۔ صحیح صحیح، بہت خوبصورت، بہت اعلیٰ، بہت شکریہ قاری صاحب ہمارے ساتھ تشریف لانے کے لیے۔ میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے مفتیان کرام سے جو سوالات ہمیں یوٹیوب پہ موصول ہوئے ہیں وہ بھی پوچھتا ہوں، اور مختلف کالز بھی لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آج کے پروگرام میں حج کے مسائل، قربانی کے مسائل اور اس طرح کے مختلف مسائل شامل ہو گئے ہیں۔ ماشاءاللہ سے ہمارے ساتھ پرسنالٹیز بھی بہت شاندار اور اعلیٰ موجود ہیں۔ قاری صاحب آپ کی طرف آئیں گے، ڈاکٹر عبداللطیف ساجد صاحب، یہ بتائیے کہ موجودہ دور میں حج میں بہت ساری سہولیات آ گئی ہیں، آسانیاں آ گئی ہیں، مشقت وہ محسوس نہیں ہوتی جو پہلے تھی، تو کیا اس کی وجہ سے کوئی اجر میں بھی کمی آتی ہے؟ ایک بات یہ بتائیے۔ دوسرا یہ بتائیے کہ یہ جو مشقت کی کمی ہے، اس کے ساتھ روحانی طور پر بھی حج کے اوپر کوئی اثر پڑا ہے؟ جی محترم، یہ جو وقتی اس دور کی سہولیات ہے نا، اس کا ہم ضروری ہے کہ اپنے لائف سٹائل کے ساتھ تقابل کریں۔ پہلے لوگوں کا طرز زندگی ایسے تھا کہ وہ اس مشقت کے عادی تھے، انہیں سفر میں بھی ایسی ہی مشقتیں آتی تھی، تو وہ تقریباً وہ ٹھیک ہی تھا ان کے ساتھ۔ ہم لوگ اس دور میں بہت سہل پسندی کا شکار ہیں، ہمیں جدید سہولتوں نے بہت سہل بنا دیا ہے، تو یقین کیجئے کہ آج بھی جو وہاں جاتا ہے وہاں کی سہولیات کے باوجود بھی وہ شخص مشقت برداشت کرتا ہے۔ جہاں تک بھی سہولیات آئیں، مشقت کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ شریعت کا جو ثواب ہے اس کو مشقت سے نہیں تولا جاتا، بلکہ ہماری شریعت تو اتنی خوبصورت ہے، یہاں تو فقہائے کرام رحمہم اللہ نے ایک قاعدہ کلیہ بنا لیا ہے نصوص شرعیہ کو دیکھ کر کہ المشقۃ تجلب التیسیر، جہاں بھی مشقت آتی ہے شریعت خود مختصر وہاں تیسیر پیدا کر دیتی ہے۔ تو یہ ہماری شریعت کا پورا امتیاز ہے، یہ ایک خوبصورتی ہے ہماری شریعت کی۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی عبادت
کی مشقت کو ثواب کے ساتھ یا اس کے ثواب کو مشقت کے ساتھ تولا جائے، نہیں، بلکہ ان چیزوں کو تولنا چاہیے تیاری، روحانیت، تقوی، للہیت کے ساتھ۔ تو آج بھی جو شخص حج کے لیے جاتا ہے، اتنی ساری سہولیات کے باوجود بھی بہرحال اسے مشقت اٹھانی ہی پڑتی ہے، اور یہ مشقت جو ہے جب ہم اپنے لائف سٹائل کے ساتھ اس کا تقابل کرتے ہیں تو کوئی یعنی ہمیں مشکل ہی لگتی ہے، یہ بھی سفر ابھی مشکل ہی ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ اب بہت آسان ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہے، حج حج ہی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالی اعلم نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ یہ مشقت کم ہونے کی وجہ سے حج کا ثواب کم ہوگا۔ حج کے ثواب کے لیے حج کے جو ضروری چیزیں ہیں ان کو مد نظر رکھنا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو اخلاص ہے، اخلاص کے مطابق اجر ملنے والا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ آج کے دور میں جو سوشل میڈیا کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، تصویریں اتارنا اور مختلف جگہوں پہ اس کو پوسٹ کرنا، جیسے ٹک ٹاک ہے یا جیسے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، اس کی طرف ساری توجہ جو ہے وہ حجاج کرام کی مبذول رہتی ہے، اس سے بھی روحانی طور پر حج متاثر ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے فرمائیے کہ کیا کرنا چاہیے؟ محترم کوئی شک نہیں ہے کہ اس دور کے، اس موبائل کے دور میں اور انٹرنیٹ کے دور نے تو ہماری عبادات کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ نماز ایک بندہ خود اذان کہہ رہا ہے، اپنی ویڈیو بنا رہا ہے، میں نے خود مکہ میں دیکھا ہے ہمارا وہ جو سفر تھا مبارک نا، تو یہ چیزیں اب میں اپنے کانوں سے سنا، ایک بندہ طواف کے دوران مطاف میں ویڈیو بنا رہا ہے اور پاکستان میں لوگوں کو بتا رہا ہے کہ یہ میرا 50واں طواف ہے۔ یہ سنی سنائی بات نہیں، میں نے اپنے کانوں سے خود سنا ہے۔ تو اس ریاکاری نے بیڑا غرق کر دیا ہے، اور ریاکاری عبادت کی دیمک ہے۔ کوئی بھی ایک عبادت جس میں ریاکاری آ جاتی ہے وہ عبادت تو جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہاں ایک اس کی صورت ہے کہ میں کسی کی ویڈیو اس غرض سے بناؤں کہ وہ خوبصورت طریقے سے دعا کر رہا ہے، میں لوگوں کو پیغام دوں کہ دعا کرنے کا یہ طریقہ ہے، یا حج کا روح پرور ایک منظر ہے، میں کسی زاویے میں کھڑا ہو کے خود متاثر ہوا تو میری روح کو ایک تازگی ملی، میرے اندر ایمانی ولولہ آیا، تو میں نے چاہا کہ میں اس کو کیپچر کر کے لوگوں تک بھی پہنچاؤں کہ یہ کیا روح پرور منظر ہے۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اس کی نیت جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ویلکم جی، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی فرمائیے۔ جی میرا پہلا سوال تو ذوالحج کے مہینے کے لحاظ سے یہی ہے کہ جیسے کہ سعودیہ میں جو ہے جیسے 9 ذوالحج ہے تو یہاں پہ 8 ذوالحج ہوتی ہے اور ہمارا ظاہر ایک دن ان سے آگے ہو جاتا ہے پیچھے، تو اب ہم جو اپنے 9 ذوالحج کے مطابق روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں، یا ان کے مطابق رکھیں جیسے چاند کے لحاظ سے نا، کیونکہ یوم عرفہ اسے کہتے ہیں تو یوم عرفہ تو عرفات میں ہوتا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ قربانی کے لیے جو ہے بہت سے مفتیوں کے موثر مسائل میں آپ کے پروگرام دیکھتی رہتی ہوں مفتی بھٹی صاحب کو، تو وہ یہ ہے کہ بتاتے ہیں کہ قربانی کے لیے ضروری نہیں ہے کسی نصاب کا، ایک تو مجھے اس کی کلیئر کر دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک گھر میں کہتے ہیں کہ سربراہ ایک ہی جانور کر لینا۔ تو میرے ساتھ تو بچے ہیں، میں بچوں کے ساتھ ہی کرتی ہوں 3-4، حالانکہ ان کی اتنی وہ نہیں ہے، سیونگ نہیں ہے، لیکن میں نے ان کو سکھایا ہوا ہے کہ آپ قربانی میں ڈال لینا حصہ۔ تو ظاہر ہے پھر میرے ہسبینڈ کا تو کام کاج نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم ماں بیٹا جو ہے آپس میں گھر میں کتنے حصے ڈال سکتے ہیں نا، تقریباً اس کے لیے 7 حصے کا ضروری ہونا تو نہیں ہے گائے کے لیے، 4-5 بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے، یعنی بڑے جانور میں۔ تو یہ قربانی کی ذرا مجھے تفصیلاً مجھے بتا دیں کہ نصاب کے مطابق ہونی چاہیے، کیا طریقہ ہے کیا ہے، کیونکہ ہر بندے کی اپنی اپنی بتائی جاتی ہے نا، مفتیان جو ہے وہ بتاتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، ذرا اس کے لیے مجھے کلیریفائی کر دیں کہ آیا اس کے لیے نصاب کا ہونا ضروری ہے یا نہیں، یا کہ سیونگز کا ہونا ضروری ہے سونے کے نصاب کے مطابق یا نہیں، بس آپ کر سکتے ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ اور ایک گائے میں ہم 3-4 حصے ہی ہیں، ٹھیک ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ 7 برابر کریں۔ جی تو بس یہ ضرور بتا دیں، اور یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں مجھے کلیریفائی کر دیں۔ جی بہت شکریہ، آپ کے دونوں سوالات آ گئے ہیں، مفتیان کرام موجود ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ مفتی عبدالولی صاحب، 9 ذوالحج کا روزہ یا یوم عرفہ کا روزہ؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اہل علم کا اس بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ ٹھیک، وہ کہتے ہیں کہ بعض اہل علم
کہ اس کا تعلق مکان سے ہے. جی تو حدیث میں بھی آتا ہے سیام و یوم عرفہ، عرفے کے دن کا روزہ، یعنی وہ دن جس دن حاجی عرفات میں ہوتے ہیں اس دن کا روزہ. جی تو وہ کہتے ہیں اس کا تعلق مکان سے ہے. جب بھی حاجی اس مکان میں ہو اور یہ دن آ جائے تو بندہ روزہ رکھے گا. اگرچہ بعض علاقوں میں وہ دن جو ہے 8 ذوالحجہ کا ہو، جیسے پاکستان میں عموماً ہوتا ہے. ٹھیک. دوسرے اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا تعلق بھی زمان کے ساتھ ہی ہے، یعنی دن کے ساتھ ہے، مکان کے ساتھ نہیں ہے. تو یہ دن جہاں پر بھی آئے گا لوگ اس دن کا روزہ رکھیں گے. صحیح. لائے کہ اس دن جو ہے یعنی پہلے وہ آ جائے بعد میں آ جائے، جب بھی آ جائے تو اس صورت میں وہ روزہ اس دن کا رکھیں گے. یعنی پاکستان میں لوگ یہ روزہ رکھیں گے 9 ذوالحجہ کا، حالانکہ اس دن وہاں پر یوم النحر ہوتا ہے. ٹھیک. تو یہ 9 ذوالحجہ کا ادھر ہی رکھیں گے. ٹھیک. ہم مفتی صاحب بس یہ بتا دیں کہ ان میں راجح کون سا ہے؟ جی میں اس میں جو راجح مرجوح کا جو مسئلہ ہے وہ مشکل ہے بتانا. میں اس بارے میں لوگوں کو یہ بتاتا ہوں، اہل پاکستان کو جو اس خطے میں رہتے ہیں اور اکثر ان کی عید جو ہے نا سعودیہ سے ایک دن بعد میں ہوتی ہے، ان کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ 2 روزے رکھیں. 2 روزے رکھیں. جس دن 8 ذوالحجہ آپ کا ہے وہاں پر 9 ذوالحجہ ہے، آپ اس دن بھی روزہ رکھیں. اور جب 9 ذوالحجہ آپ کا ہے اس دن بھی روزہ رکھیں تو اختلاف سے نکل جائیں گے. ویسے اس عشرے کے اندر روزہ رکھنا یہ بھی ایک عبادت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 9 دن روزہ رکھتے تھے. تو 2 دن ہو جائیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، اختلاف سے بھی آپ نکل جائیں گے، اور وہ فضیلت جو 2 سال کے گناہوں کی معافی ہے وہ بھی حاصل ہو جائے گی یقینی طور پر. جزاک اللہ خیر. دوسرا سوال میں چاہوں گا، قاری عبداللطیف ساجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سے جو فون کال پہ ابھی سوال آیا وہ یہ تھا کہ قربانی کرنے کے لیے کیا صاحب نصاب ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ دیکھیں محترم، اس کے لیے کوئی شرعی دلیل نہیں ہے کہ صاحب نصاب ہو. ایک بڑی موٹی سی بات آپ نوٹ کر لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری زندگی کبھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر سال گزرنا تو دور کی بات تھی، تھوڑا سا سونا پڑا گھر میں برداشت نہیں ہوا رات کو، صبح کہا کہ رات بھر نیند نہیں آئی، یہ سونا پڑا ہوا تھا گھر میں، اس کو تقسیم کرنا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی بھی اتنا مال جمع نہیں ہوا کہ اس پر سال گزر جائے کہ اس پر زکوٰۃ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال وہ قربانی کرتے تھے. اس لیے اس کے لیے یہ شرط لگانا کہ وہ صاحب نصاب ہو، یہ بالکل بھی کہیں سے ثابت نہیں ہے، بلکہ استطاعت ہو، اس کو قربانی کر سکتا ہو وہ، بس یہی کافی ہے انشاءاللہ. صحیح. اچھا، یہ حصوں والا جو سوال تھا وہ مولانا فاروقی صاحب فرمائیے. سے تقسیم کریں وہ زیادہ سے زیادہ 7 ہیں تو کم سے کم وہ جتنے بھی شریک ہو سکیں وہ ہو سکتے ہیں. بڑے جانور میں، بکرے میں نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. بڑے جانور میں جتنے بھی شریک ہو سکیں وہ ہو سکتے ہیں. یعنی وہ پوچھ رہے تھے کہ 3 ہو سکیں، 4 ہو سکیں، وہ کم سے کم ہے. اگرچہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ شریعت نے 7 حصے مقرر کیے ہیں تو 7 ہی رہیں گے، لیکن یہ ان کا قول مرجوح ہے، اگرچہ سعودیہ کا فتویٰ ہے بعض اہل علم کا، لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ حصے 7 ہیں، کم سے یعنی ایک اکیلا بندہ ایک گائے کر سکتا ہے. ہاں جی، 1 بھی کر سکتا ہے، 2 بھی کر سکتے ہیں، 3 بھی، 4 بھی. اور ویسے جب والدین کے ساتھ شراکت ہو تو پھر ظاہر ہے والد کو ایسے سمجھے کہ آپ ہدیہ پیش کر دیں. صحیح کہ جی یہ ہمارا بھی ہدیہ شامل کر لیں. بہت خوبصورت. ڈاکٹر عبداللطیف ساجد صاحب، میں آپ کی طرف پھر سے آؤں گا. آپ نے ماشاءاللہ ہمیں اسلام آباد سے ٹائم دیا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں حج کے متعلق بتائیں کہ اس دور میں جو وہاں پہ سہولیات، آپ ماشاءاللہ کئی مرتبہ وہاں پہ شریک بھی ہوئے ہیں، آپ نے حج کیا ہے، دیکھا ہے، وہاں کے میڈیا میں شامل ہوئے ہیں، مختلف چینلز کی کوریج میں شامل ہوئے ہیں، وہاں آفیشلز کے ساتھ آپ نے بہت سارا کام کیا ہے. تو جو فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں، جو تیاریاں ہیں حج کی اس سال کے حوالے سے، اگر آپ کے پاس اس حوالے سے انفارمیشن ہے تو ہم ضرور جاننا چاہیں گے. سہولیات کی بات، جی، یہ جو جدید سہولیات کی بات ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میں 1988 سے لے کر یہ 2000
تقریباً 19 تک یا 2018 تک اللہ کا بڑا شکر ہے جی کہ 12 موقع ملا. اگر ہم دیکھیں سہولیات تو 1988 بھی کہہ دیا شاید 1988 اور 2018 تک اتنا کی فرق آ گیا ہے کہ سبحان اللہ. کبھی وہ دن تھے کہ پانی پینے کو نہیں ملتا تھا اور آج وہاں پانی نہانے کو تو کیا. میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, بڑی بڑی موٹریں لگائی ہیں بہت زیادہ پریشر والی کہ حاجیوں پر فوار پھینکی جا رہی ہے. پہلے سالوں میں تو ہم دیکھتے ہیں نا پنکھے جو ہیں ان کے ساتھ فوار پھینکی جا رہی ہے. اب تو یعنی زیادہ اونچے لیول پر حاجیوں کا خیال کیا جا رہا ہے. اور پھر عرفات میں جو ان کے بستر وغیرہ, جو ان کے ایئر کولر وغیرہ, جو اے سی وغیرہ, اور محترم جو پلاننگ ادھر ہوتی ہے نا, جو یعنی اتنا بڑا میدان عرفات ہے, مینا ہے, وہاں حاجی کو تلاش کرنے کے لیے, اپنے گروپ کو تلاش کرنے کے لیے جو گروپ بندی کی گئی ہے اتنی خوبصورت, اتنی شاندار ہے. اگر تھوڑا سا کوئی اس میں تھوڑا سا علم حاصل کر لے, تھوڑا سا پوچھ لے, تو بندے کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. ٹھیک. اور میں سب سے بڑی جو سہولت سمجھتا ہوں وہ پانی کی ہے. اور پانی اس بے آب و گیا, دیکھو یہ لفظ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں نا, بے آب و گیا, اس علاقے میں پانی کی اس قدر فراوانی کہ لوگ نہاتے بھی جی بھر کے ہیں, وضو بھی کرتے ہیں, پیتے بھی ہیں, اور سن سٹروک سے بچنے کے لیے ان پر پانی کی فوار بھی کی جاتی ہے. تو دیکھیں اس سے بڑی بات بتائیں, آج آپ نے خبر دیکھی ہوگی کہ سعودیہ کی جو قوات ہیں, آرمی وغیرہ, ان کی جو قوات مسلحہ ہیں, وہ ساری کی ساری ان کی توجہ اب اس طرف ہے, حاجیوں کی خدمت کے لیے آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے. تو یقین کیجئے کہ بہت دعائیں نکلتی ہیں سعودیہ کے لیے کہ اتنی انرجی ان کی خرچ ہوتی ہے, اتنا خیال کرتے ہیں وہ حاجیوں کا کہ بہت دعائیں نکلتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ ان کے یہ اقدامات کو قبول فرمائے. جزاک اللہ خیر. قاری صاحب, ڈاکٹر عبداللطیف ساجد صاحب, آپ کا بہت شکریہ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. آپ نے وقت دیا, اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوئے. جزاک اللہ خیر, اللہ آپ کو بہت خوش رکھے. ناظرین, ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. رہنمائی, دینی اور شرعی رہنمائی, آپ کے سوالات کے جواب اس پروگرام کے ذریعے آپ کو مل رہے ہیں, موصول ہو رہے ہیں, اور یقین کیجئے بڑا لطف آتا ہے جب دینی ڈسکشن ہوتی ہے, اسلامک ڈسکشن ہوتی ہے, پوائنٹ آف ویوز سامنے آتے ہیں, اور ہر پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے مختلف دلائل سامنے آتے ہیں. تو یہ ایک نئے دروازے ہمارے سامنے کھلتے ہیں اور نئی وسعتیں پیدا ہوتی ہیں, اور یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی سمجھیں اور سوچیں مختلف رکھی ہیں, اور اسی بنیاد کے اوپر لوگوں کے لیے آسانیاں بھی پیدا کی ہیں. چلتے ہیں اگلے سوالات کی طرف جو آپ نے یوٹیوب کے ذریعے ہم تک پہنچائے ہیں. سب سے پہلا سوال ہے جو میرے پاس کافی سارے سوالات موجود ہیں, میں نے تھوڑے سے وقت میں ان کو وائنڈ اپ کرنا ہے. تو پہلا سوال ہے جی, کیا اوجری کھانا صحیح ہے؟ مفتی عبدالولی صاحب. بلا شبہ صحیح ہے, اور بڑا لذیذ بنتا ہے اگر بندہ اس کو صحیح پکائے. بعض لوگوں نے ویسے ہی کہہ دیا ہے کہ اجڑی کھانا یہ مکروہ ہے, لیکن اس کے لیے کوئی دلیل ہے نہیں, اور بلکہ اس جو مکتب فکر ہے اس کے اندر بھی جو قدیم علماء ان کے تھے انہوں نے نہیں کہا ہے. بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ مکروہ ہے, اور مکروہ سے بھی مراد ان کا ہے تنزیہی, یعنی افضل نہیں ہے اس کا کھانا. لیکن ہماری جو شریعت ہے اس میں اس طرح کی بات نہیں ہے کہ یہ کھانا افضل ہے غیر افضل ہے. طبعاً مزاجاً جو شخص اس کو طبعی طور پر پسند نہ کرتا ہو نہ کھائے, لیکن شرعاً یہ حلال ہے, طیب ہے, پاکیزہ ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس کے کھانے میں. یہ قربانی کا موسم آ رہا ہے تو لوگ اجڑی جو ہے نا وہ پھینک دیتے ہیں, پھر اس سے نہ بدبو پھیلتی ہے اور بہت سے نہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو اس کو صاف کر کے دھو کے اور اس کو پکانا یہ بالکل صحیح ہے, اور عام دنوں میں لوگ یہ خریدتے ہیں, پکاتے ہیں, بازاروں کے اندر بھی ہوٹلوں میں یہ پکتی ہے. اگر کسی کی ویسے جی نہ چاہتا جی نہ چاہتا وہ بے شک نہ کھائے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں کھاتے تو نہ کھائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر یہ باقاعدہ وہ ذب جو لایا گیا, جو سانڈ ہے یا گو ہے, جو بھی ہے, سانڈ بھی حلال ہے, گو بھی حلال ہے, تو وہ لایا گیا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا، تو یہ طبعاً آپ کو پسند نہیں تھا، لیکن فرمایا کہ میں اس کو حرام نہیں کہتا، یہ ہے حلال لیکن مجھے طبعاً پسند نہیں ہے۔ وہی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ انہوں نے کھا لیے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ اگلا سوال ہے جی، میٹرک کے بعد بہت سے لوگ کہتے ہیں مدرسے میں ایڈمیشن لے لینا چاہیے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں آئی سی ایس یا ایف ایس سی کرنے کے بعد مفتی صاحب سے یہ پوچھ لیجئے کہ میٹرک کے بعد مدرسے میں یا میٹرک کے بعد کیسے دین اور دنیا دونوں کو ایک ساتھ لے کے چلا جائے۔ جی پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس سوال پہ کہ عالم کفر دین کی روح کھینچنا چاہتا ہے۔ جی وہ اقبال نے بھی جیسے کہا کہ روح محمد ان کے بدن سے نکال دو، جی فکر عرب کو دے کے عجمی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ تو عالم کفر تو اس میں لگا ہوا ہے، لیکن یہاں سے کوئی نوجوان یہ سوال کرتا ہے تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے، یہ امید کی کرنیں ہماری۔ تو جواب اس کا ایسا ہے کہ جہاں تک میرا تجربہ ہے کہ جو لوگ اچھا پڑھ کے آتے ہیں نا اسکول سے، یعنی انہوں نے ایف ایس سی کی ہوئی ہے یا ایف اے کیا ہوا ہے، تو وہ نسبتاً جنہوں نے مڈل یا پرائمری کی ہو یا میٹرک کیا ہو، اس کی نسبت یہ لوگ زیادہ پک کرتے ہیں بات کو، یہ جلدی سمجھ جاتے ہیں، یہ شارپ ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اگر پرعزم ہیں اور آپ کو میٹرک کے بعد کوئی چیز ہلا نہیں سکتی، یعنی آپ اپنے عزم پہ قائم ہیں، تو پھر میں یہ کہوں گا ایف ایس سی کے بعد داخلہ لے لیں مدرسے میں، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر آپ میٹرک کے بعد یہ ہوتا ہے نا بعض اوقات دوستوں میں، کبھی معاشرے میں، کبھی کزنز، وہ کہہ دیتے ہیں یار تم کیا مولوی بنو گے، تو اس سے بہتر ہے کہ تم کوئی اور کام کر لو۔ اگر ان کے پھسلنے کا خدشہ ہے تو پھر تو میٹرک ایک اچھا پوائنٹ ہوتا ہے، اس سے بندہ دین کی طرف آ جائے تو یہ اچھی بات۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دونوں تعلیموں کو چلانا یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن ترجیح جو ہے نا وہ دین کو دی جائے، یہ ساتھ ساتھ اپنے معاش کے لیے اس کو بھی کیا جائے اور اپنی حیثیت کے لیے، باقی اصل دین کو ترجیح دی جائے، اور جن اداروں میں دونوں کا اہتمام ہے اس میں شریک ہو جائے تو یہ زیادہ بہتر۔ جزاک اللہ خیر، بہت خوبصورت۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی رانا اسلم صاحب ویلکم جی، کیا آپ پوچھنا چاہیں گے؟ سر میں نے پوچھنا ہے کہ نماز جماعت ہو جاتی ہے جی، تو جماعت کے بعد میں جاتا ہوں 5-7 منٹ 10 منٹ بعد، تو میں وہ بعد میں جو لوگ آتے ہیں ان کو ملا کے میں جماعت کروا سکتا ہوں؟ میری 67 ایج ہے، تو اس کا کوئی اجر بھی ہوگا مجھے لوگوں کو ملا کے جماعت کرانا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو بکرے وغیرہ یا جو ذبح کرتے ہیں ان کی جو روح ہے وہ کون قبض کرتا ہے؟ جیسے جو جانور مرتے ہیں یا جو بھی ہے، جو کیڑے مکوڑے پرندے، ان کی روح کون قبض کرتا ہے؟ جی جزاک اللہ۔ دوسری جماعت کے حوالے سے مولانا نعمان فاروقی صاحب آپ فرمائیے۔ جی دوسری جماعت کرائی جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے یہ پوچھا باقاعدہ صحابہ سے، ایک صحابی رہ گئے تھے، آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو ان پہ صدقہ کرے، یعنی کیا مطلب کہ وہ ان کے ساتھ ملے اور یہ دونوں جماعت کرا لیں اور اس طرح انہیں اجر مل جائے۔ تو جماعت کرانا نیکی کی طرف بڑھنا ہے، اور جو لوگ ثواب سے جماعت سے رہ گئے ہیں ان کو ان میں شامل کرنا یہ اچھی بات ہے۔ لیکن ان کے کچھ سوال سے جو چیز واضح ہو رہی ہے وہ یہ کہ اکثر ایسا کرنا یہ بہرحال اتنا اچھا نہیں ہے، یعنی مستقل ہی آدمی لیٹ جاتا ہے، مستقل لیٹ جائے یا کہے جی میں لیٹ اس لیے جاؤں کہ میں علیحدہ جماعت کرا دوں جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، تو یہ تو یا اس میں خام خواہ نماز میں کچھ تاخیر کرے کہ چلیں وہ پڑھ ہی لینی ہے نا، ہم نے جماعت کرا لیں گے، تو یہ سوچ تو درست نہیں ہے۔ پہلی جماعت جو اصل جماعت ہے اس کے ساتھ ملنا، اس کا اہتمام کرنا، اسی کو ہی ترجیح دینی چاہیے۔ اگر بالفرض کبھی رہ جائے، دیکھیے اگر ہر وقت یہ امام بنے گے نا سیکنڈلی، یعنی تو پھر یہ بھی نگاہوں میں آ جائیں گے، پھر انتظامیہ ان کے خلاف کوئی اقدام کرے گی، یہ آپ نے کیا، تو اس طرح مسجد میں نا ایک انتشار سا پھیلتا ہے۔ اچھا، ایج کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ 67 ایج ہے، تو اس حوالے سے بھی کوئی قید تو نہیں ہے؟ نہیں، قید تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سے بلکہ یہ فرمایا کہ لیومکم اکبرکم سنن، کہ تم میں سے جو بڑا ہے وہ نماز کرائے جب
قرات میں برابر ہوں، جب علم میں برابر ہوں، تو جو عمر میں بڑا ہے وہ کرائے. عمر میں بڑے کو ترجیح حاصل ہے، لیکن وہ پڑھا سکتا ہے، اس کا حفظ، اس کا جو قرآن مجید کی تلاوت ہے، اس کے مخارج وہ جتنے اچھے ہیں تو اس کو ترجیح دینی چاہیے. جی بہت شکریہ مفتی صاحب. دوسرا حصہ جو سوال کا تھا کہ بکروں کی روحیں جو ہے وہ کون قبض کرتا ہے اور کدھر جاتی ہیں، اس حوالے سے اللہ اکبر. قرآن اور سنت میں ایسی واضح کوئی نص نہیں آئی ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ یہ جو جانور ہیں، حیوانات ہیں، ان کی روحیں کون قبض کرتا ہے. تو یہ تو ثابت ہے کہ جو انسان ہے ان کی روحیں ملک الموت اور اس کے جو ساتھی ہیں وہ قبض کرتے ہیں، اور جو حیوانات ہیں، بہائم، ان کی روحوں کے متعلق بعض نے یہ کہہ دیا، غیر ثابت روایت ہے کہ یہ بھی ملک الموت ہی یعنی قبض کرتا ہے ان کی روحیں بھی، لیکن یہ ثابت نہیں ہے. جب ثابت نہیں ہے تو ہم اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بحث میں پڑھنا ہی یعنی کہ بیکار ہے، فضول ہے. اگر ہمیں معلوم بھی ہو جائے تو ہمیں اس کا فائدہ کیا ہے. ہاں جی، اس لیے انسانوں کی روح تو ملک الموت قبض کرتا ہے، باقی حیوانات اور بہائم کی روحیں کون قبض کرتا ہے. بعض نے کہا ملک الموت، اور بعض نے کہا خود بخود ان کا ایک ٹائم ہوتا ہے، وہ ٹائم جب پورا ہو جائے بس ختم ہو جاتا ہے مسئلہ، روح قبض کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. جزاک اللہ خیر. جی ایک سوال ہے جی، کچھ لوگ اس بات پہ اسٹرانگ بلیو کرتے ہیں کہ بیف کھانے سے ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور نجومی حضرات بھی اس کے اوپر مزید یہ کہہ دیتے ہیں کہ سارا قصور ہی بڑے گوشت کا ہے. ایون اب قربانی کے حوالے سے بھی یہ بات ہے کہ مٹن ہے یا بیف، اور اگر لوگ جو ہیں وہ بیف ہو تو انکار کر دیتے ہیں لینے سے جب ہدیہ کرتے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ اب گوشت کو تقسیم کیسے کیا جائے، مجھ سے فرمائیے گا. یہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان جانوروں کو حلال قرار دیا ہے. بقر ہیں، گائے ہیں، اور اسی طرح یہ جو بکرے، چھترے، یہ سب حلال جانور ہیں، اور ان کا گوشت حلال تو یہ پاکیزہ ہے. اب طبعی طور پر اگر ایک بندہ بیف نہیں کھانا چاہتا، نہ کھائے، لیکن اس کے لیے وہ حلال اور طیب ہے. اگر کوئی طبیب بتاتا ہے، حکیم بتاتا ہے، ڈاکٹر بتاتا ہے کہ آپ کا مزاج ایسا ہے کہ یہ گوشت کچھ وقت کے لیے نہ کھاؤ، چھوٹا گوشت یا بڑا گوشت جو بھی ہے نہ کھاؤ، تو پھر اس کی بات پر تو عمل کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کو حلال سمجھتے ہوئے یہ جو نجومی اور کاہن اور جادوگر قسم کے لوگ جو یہ بتاتے ہیں، وہ شیاطین کی پیروی ہی میں یہ بات کرتے ہیں، اور شیطان چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی حد تک یہ بندہ میری پیروی کرے. وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ تو عالم فاضل ہے، دیندار ہے، اور یہ تو میری باتوں میں نہیں آئے گا. اس کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ نہ بڑا گوشت چھوڑ دیں، حالانکہ وہ اس کے لیے کوئی مضر نہیں ہوتا، تو یہ بڑا گوشت چھوڑ دیں. یہ پھر بڑے گوشت سے دور رہتا ہے. اسی طرح کوئی اور کام اس کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، تو وہ شیاطین کی خوشنودی کے لیے یہ کام کرتے ہیں. لہذا یہ عقیدہ اور یہ فکر رکھنا بالکل درست نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. جی ہمارے پاس اور بھی سوالات یہاں موصول ہوئے ہیں. یہ فرماتے ہیں جی السلام علیکم، حج کرنا ہر سال فرض ہوتا ہے کیا؟ یہی لکھا ہے غالباً. حج کتنے سال بعد فرض ہوتا ہے؟ کچھ اس ٹائپ کا سوال ہے، فرمائیے گا. حج جب حج انسان کے پاس استطاعت ہو، جیسے کہ ابھی بیان ہوا کہ انسان کے پاس وسائل بھی ہوں جانے کے بھی اور پیچھے اپنے گھر کے بھی، ٹھیک ہے، یعنی خود چلا جائے اور پیچھے گھر میں کوئی ایسی وہ سہولت نہ ہو، یہ دونوں وسائل موجود ہوں اور سارے اخراجات جو آج ہوتے ہیں، تو اس شخص پہ حج لازم ہو جاتا ہے. اور جو یہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے پھر بے نیاز ہے، بلکہ اس کے لیے شدید وعید بھی آئی ہے مختلف احادیث میں اور قرآن مجید میں. تو حج جب لازم ہو جائے اس کو جلدی کرنا چاہیے، جیسے کہ تعجل الحج، کہ حج کو جلدی کرو. اور یہ نہیں پتہ کہ بعد میں کون سی صورت پیش آ جائے، یہ حدیث مبارکہ ہے، تو بعد میں یہ حالات نہ رہیں اور حج وہ ذمہ رہ جائے جو جب اس کے پاس استطاعت تھی. تو جتنی جلدی ہو سکے اس کو کرنا چاہیے، اور اسی میں یہ بھلا ہے. جب یہ ویسے تو اس میں اختلاف ہے کہ حج کب فرض ہوا،
لیکن زیادہ اچھا مجھے جو اس سوال کی سمجھ آئی ہے حج کی کس سال پر یا کتنے سال پر فرض ہوتا ہے؟ اچھا عمر کے اعتبار سے، ہاں عمر کے اعتبار سے اگر ہو تو اس پہ یہ ہوگا کہ جب بالغ ہو گیا ہے اور وہ صاحب استطاعت ہے تو اس پہ فرض ہے. جو بالغ سے پہلے حج اس سے کیا تو وہ فرض کو کافی نہیں ہوگا. یعنی جو فرض حج ہے وہ کہے کہ میں نے چھوٹے ہوتے ہی حج کر لیا تھا وہ کفایت کر جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. جو بالغ ہونے کے بعد حج کیا جائے گا وہ اصل کنسیڈر ہوگا حج میں، جس سے فریضہ ادا ہوگا. وہ ایک زندگی میں کر لے تو ٹھیک ہے، ہر سال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرے کو تسلسل سے کیا کرو. ٹھیک ہے، بہت خوبصورت، جزاک اللہ خیر. اچھا پیغام ٹی وی جو نشریات پیش کر رہا ہے اس حوالے سے میں چاہتا ہوں تھوڑی سی آپ رہنمائی کر دیجئے کہ جو آج کے نیکی کے دن ہیں، صدقات اور خیرات کے دن ہیں، تو کیا ٹی وی چینل کو یا پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کیسا ہے ان دنوں میں کرنا؟ یہ جو عشرہ ہے نہایت مبارک عشرہ ہے. سلف صالحین کے ہاں 3 عشروں کی بڑی اہمیت تھی. رمضان کا آخری عشرہ، محرم کا پہلا عشرہ اور ذوالحجہ کا یہ پہلا عشرہ. تو اس کے اندر وہ تلاوت، ذکر و اذکار، عبادات اور اسی طرح صدقات و خیرات وہ کرتے تھے. تو یہ صدقات اور خیرات جو ہیں یہ کرنا بہت فضیلت والا عمل ہے. اور پھر بالخصوص ایسا دینی چینل جو قرآن اور سنت کی تعلیمات پر مشتمل پروگرام پیش کرتا ہو، ان کے ساتھ تو یہ تعاون بہت بہتر ہے. اور یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. جب تک یہ سلسلہ چلے گا اور وہ کلپ چلیں گے، وہ پروگرام چلیں گے، اس بندے کے لیے، اس شخص کے لیے اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا. مفتی صاحب بہت شکریہ اس پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. وَلَكَ بِمِثْلِهِ بہت ہم نے استفادہ کیا آپ سے اور ناظرین نے بھی استفادہ کیا. جزاک اللہ خیر. اکرمکم اللہ. مفتی فاروقی صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے، بہت سا استفادہ کیا آپ سے، ہم نے بھی اور ناظرین نے بھی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو تشریف آوری پر. ناظرین عبادتیں کرتے رہیں، اللہ کو یاد رکھیں، قرب حاصل کریں اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ کے قرب کے ذرائع کو تلاش کریں. ابتغوا الیہ الوسیلۃ، اللہ تعالیٰ کے قرب کا راستہ تلاش کرتے رہیں اور تیاری کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے، اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ جب ہم کچھ عمل نہ کر سکیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، کل ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک اللہم لبیک، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. حرم کی مقدس فضاؤں میں گم